السلام علیکم۔ چودھری وقاص آپ کی خدمت میں کچھ تازہ ترین اپڈیٹس لے کر حاضر۔ وہ جیسے کہ میں اپنے ایک پہلے ویلاگ میں بھی آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں ونسٹن چرچل نے اس کا بڑا مشہور سینگ ہے کہ اگر میری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں تو پھر میرے ملک کو کچھ نہیں ہوگا۔ آج وہی انگلینڈ ہے جہاں پر میرے بھائی بہن بچے ہم خود کچھ دیکھنے والے کچھ سننے والے جو ہیں وہاں پر جانے کے خواہش مند ہیں، کچھ ہو کے آگے ہوں گے، کچھ نے وہاں سے تعلیم حاصل کی۔ وہی انگلینڈ ہے جس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی، اور آج وہ انگلینڈ دنیا کے نقشے پہ موجود ہے، ترقی کر رہا ہے، اور پوری دنیا کے لوگوں کی میجورٹی آف دا پیپل کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ انگلینڈ جائیں، بھلے سیر کے لیے جائیں لیکن جانے کی خواہش ضرور رکھتے ہوں گے جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں۔ تو بات پھر وہیں گھوم کے آ جاتی ہے کہ انصاف، رول آف لا، جسٹس سسٹم جو ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے کسی بھی سوسائٹی کو بڑھانے میں، کسی بھی سوسائٹی کو ترقی کرنے دینے میں، اور کسی بھی سوسائٹی کو جو ہے وہ اس کا نظام جو ہے وہ اس کو سٹیبلائز کرنے میں جو انصاف ہے بہت جو ہے وہ معنی رکھتا ہے۔ تو 2023 کا جو سال ہے، یا یہ 1.5 سال آپ کہہ لیں، تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے 70-75 سالوں میں اتنا جو ہے وہ انصاف کے حوالے سے اتنا مشکل سال نہیں آیا ہوگا جتنا یہ 1 سال 1.5 سال تھا، کیونکہ کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ میجسٹریٹ سے لے کے سول جج سے لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس تک کہیں بھی انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ آپ کے سامنے ہیں بہت سارے کیسز، بہت ساری مثالیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ جسٹس انصاف جو ہے وہ دینا بنتا تھا، نظر آ رہا تھا کہ یہاں پر یہ فیصلہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود اس طرح کے فیصلے نہیں ہوئے۔ تو جب سسٹم 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے آپ کا جوڈیشل سسٹم، ایک ہے اوور آل جو ملک کا سسٹم ہے۔ تو جب جوڈیشل سسٹم کلیپس کر جاتا ہے تو جو بالکل جو ہے وہ معاشرتی ترقی جو ہے وہ رک جاتی ہے۔ تو ہمارے ساتھ یہی ہوا ایکچولی کہ جب جوڈیشل سسٹم کام کرنا چھوڑ گیا تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ باقی تو چلنا ہی نہیں تھا نظام، تو یہی ہوا۔ اب آپ اس کے حالات دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت کہاں پہ کھڑا ہے، معیشت کہاں پہ چلی گئی ہے، ڈالر کا ریٹ کہاں چلا گیا ہے، چینی کا ریٹ آپ دیکھ رہے ہیں، آج کل نیا ایک کرائسس آیا ہوا ہے، کوئٹہ میں چینی 230 مل رہی ہے، کہیں 220 ہے، 200 تو ریٹ عام ہو گیا۔ تو اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ اس کے پیچھے وہی سسٹم ہے جو کلیپس کر گیا۔ اگر یہ 1.5 سال پہلے یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا، عمران خان چلا رہا تھا نا نظام کو، لولا لنگڑا چلا رہا تھا، ان سے بہت بہتر تھا۔ وہ پنجابی میں ایک کہاوت ہے، وہ لطیفہ ہے، وہ یہاں پہ سوشل میڈیا پہ تو نہیں سنایا جا سکتا، تو میں نجی محفل میں دوستوں کو اکثر سناتا رہتا ہوں۔ وہ میرے ایک بہت سینئر دوست ہیں، وہ مجھے انہوں نے سنایا تھا۔ وہ یہ ہے کہ مطلب اب لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو یاد کرتے ہیں کہ یار مطلب ان سے تو وہ 1000 درجے بہتر تھا، اور واقعی ان سے وہ بہتر تھا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو آج ایک سپریم کورٹ نے جو ہے وہ ایک فیصلہ کیا ہے، عمر عطا بندیال صاحب نے، جاتے جاتے اب دیکھیں وہ کیا کیا کر کے جاتے ہیں۔ جب اس کی ضرورت تھی، جب ملک و قوم کو اس کی ضرورت تھی، جب جینونلی جو ہے وہ یہ فیصلے ہونے چاہیے تھے تب نہیں ہوئے، تو اب پتہ نہیں کا کوئی فائدہ ہو نہیں ہو، کیونکہ جن لوگوں کے خلاف یہ نیب ترامیم کیس میں فیصلہ محفوظ کر لیا گیا وہ تو ملک میں ہے ہی نہیں، شہباز شریف تو ہے ہی نہیں ملک میں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ملک میں ہیں ہی نہیں، تو کیا کریں گے آپ؟ پہلے جو دوائی لینے گئے ہوئے صاحب وہ تو واپس آئے نہیں، یہ تو خیر سلامت گئے ہیں، سلامتی سے گئے ہیں، یہ تو بالکل بھی نہیں آئیں گے، وہ تو بیمار تھا وہ نہیں آیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک فارمیلٹی پوری کی گئی، چلو جاتے ہوئے یار شہیدوں میں نام لکھوا لو کہ جی بڑا فیصلہ کر کے گئے، لیکن میری نظر میں، میری ذاتی رائے ہے، کوئی یہ اتنا کوئی افیکٹو نہیں ہوگا یہ۔ تو اینی ویز وہ ہو گیا فیصلہ، یہ نیب ترامیم کیس میں فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، تو آنے والے ٹائم میں جب فیصلہ آئے گا سامنے تو دیکھیں گے، اس پہ پھر بات کریں گے۔ تو پرویز علی صاحب پہ آتے ہیں۔ پرویز علی کے بارے میں مشہور تھا، آج سے 6 مہینے پہلے جو ہیں وہ گجرات والے دوست جو ہیں وہ میرے سمیت ہمارے کچھ دوست ہمیں جو ہے وہ مذاق میں لطیفے سنایا کرتے تھے گجرات والوں کے بارے میں، تو ہم سنتے تھے، کہتے تھے بھائی تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا یار
کہ تم لوگ کس کے ساتھ ہو تو لیکن یہ الحمدللہ گجرات کا جو ہے وہ سر فخر سے اونچا کر دیا پرویز لائی نے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, پرویز لائی کی عظمت کو سلام ہے کہ وہ جس طرح وہ ڈٹا ہے بندہ, جو ہے وہ اس کے ڈٹ جانے پہ کوئی شک نہیں رہے گا کسی کو. اب سب بھاگے ہیں, سب مطلب نس گئے نے سارے, لیکن پرویز لائی ڈٹ کے کھڑا ہے. تو اس نے ثابت کر دیا. وہ بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ جٹ جڑا وہ تھڑیا وہ جڑا نا گنا بھی نہیں دینا, تو پرویز لائی اب جو ہے وہ جٹ تھڑ گیا. تو اب جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا آنے والے وقت میں. پرویز لائی جو ہے وہ اللہ خیر کرے, خان صاحب کی حکومت آتی ہے, الیکشن ہوتے ہیں خیر خیریت سے, تو پرویز لائی جو ہے وہ نیکسٹ سی ایم ہے انشاءاللہ پنجاب کا. تو پرویز لائی کے کیس پہ آتے ہیں. کتنی اب یہاں پہ دیکھیں کتنا ظلم ہے, بات وہیں پہ آ جا کے اٹک جاتی ہے. انصاف 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 کہ پرویز لائی کو جو ہے وہ آرڈر دیا گیا کہ ان کو ریلیز کر دیں, ایم پی او میں نہیں گرفتار کر سکتے. ہائی کورٹ آلریڈی جسٹس ستار جو ہیں آلریڈی اس پہ فیصلہ دے چکے ہیں, لیکن وہی ہوا وہ پولیس لائن سے باہر آ رہے تھے سردار صاحب کے ساتھ, ان کے جو وکیل تھے, تو دوبارہ ان کو وہیں, آپ نے دیکھا وہ ویڈیو پوری دنیا میں ہو رہا ہے, مطلب ایسے لگتا ہے کہ مذاق ہو رہا ہے شاید. ایک جج, سپریم کورٹ کا جج جو ہے, ہائی کورٹ اسلام آباد فیڈرل کورٹ کا جو جج ہے وہ فیصلہ دے رہا ہے کہ یار چھوڑ دو, وہ چھوڑتے ہیں پھر گرفتار کر لیتے ہیں. تو اب اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے. دیکھیں جج کا کام ہوتا ہے کورٹ میں بیٹھ کے اس نے ایک ڈیسیجن دینا. اب آگے جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے, ایگزیکیوشن ہے, وہ نیچے اداروں نے کرنی ہوتی ہے. پولیس اگر فرض کریں جج صاحب بولیں جی فلاں بندے کو پکڑ لیں, تو وہ پولیس نے جا کے پکڑنا ہے نا. تو اگر جج صاحب بولیں آرڈر کریں اس بندے کو چھوڑ دو, تو پولیس نے چھوڑنا ہے. اگر پولیس ہی پکڑ لے اور پولیس ہی جج صاحب کا فیصلہ نہیں مانے, تو جج بیچارہ خود تو تلوار لے کے نہیں جا سکتا نا باہر, یا بندوق لے کے خود تو نہیں جا سکتا. اس نے تو, وہ ایک آرڈرنگ اتھارٹی ہے, اس کا آرڈر جو ہے وہ مطلب ماننا ضروری ہے, لیکن ایسا نہیں ہو رہا انفارچونیٹلی. تو اس میں جو ہے وہ ہائی کورٹ نے ڈی پی او اٹک اور سی سی پی او راول پنڈی آج عدالت میں پیش ہوئے. تو ان کی جو ہے انہوں نے اپلیکیشن, ریٹن اپلیکیشنز فائل کی ہیں کورٹ میں, معافی نامہ جس کو کہتے ہیں ہم. تو کورٹ نے ان کا معافی نامہ جو ہے وہ یکسر مسترد کر دیا, اور ان کو شو کاز کا جواب جمع کرانے کے لیے 7 دن کے اندر کی ہدایت کی گئی ہے. تو جواب بھی کیا آئے گا آپ سب کو پتہ ہی ہے جواب کیا آنا ہے. تو اس میں جو ہے وہ چلے ایٹ لیسٹ اتنا تو ہوا کہ ان کی معافی نامہ مسترد ہو گیا, ورنہ تو ان کو ادھر ہی معافی مل جانی تھی سارا کچھ. تو پرویز لائی کیس میں جو ہیں وہ سرکاری وکیل کے دلائل جو ہیں وہ آج کورٹ نے مسترد کر دیے ہیں, کیونکہ دلائل ہیں ہی نہیں. کیا دلائل دیتے ہیں وہاں پہ؟ ایک ہائی کورٹ ایک آرڈر کر رہا ہے, اور اس آرڈر کے باوجود آپ اس کو, پہلے لاہور میں ایسے ہوا اور وہی تماشا پولیس لائن اسلام آباد پنڈی میں لگ گیا. تو اس کے ساتھ ساتھ کافی خبریں آگے چلتے ہیں. جو ہے وہ ایک جسٹس بابر ستار نے شاندانہ گلزار اور جو ہے شہریار افریدی کے کیس میں جو ہے ایک ڈی سی اسلام آباد کی آج طبیعت صاف کی ہے. پہلے تو ان کو یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیے 3 ایم پی او کا جو کہاں سے اوریجن کہاں سے ہوا اس کا, تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. پھر جسٹس صاحب نے ان کو بتایا کہ 1965 میں ایوب خان کے دور میں یہ لگایا گیا تھا, مینٹیننس آف پیس اینڈ آرڈر, تو اس کے سلسلے میں. لیکن اسلام آباد کیونکہ بنائی بہت بعد میں, اسلام آباد پہ ایم پی او لگتا ہی نہیں ہے. یہ آج کی جو کاروائی ہے کورٹ میں ہوئی ہے, باقی پنجاب پہ ہے. اسلام آباد کا اس اسپیسیفکیشن ہے ہی نہیں, اسلام آباد کا ذکر ہی نہیں ہے اس کے اندر, نہ آج تک اس پہ کوئی امینڈمنٹ آئی. تو اس نے کہا کہ آپ کیسے لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں, کیسے بتائیں مجھے کہاں پہ لکھا ہوا ہے قانون میں. تو جسٹس فاروق ستار جو ہیں وہ اچھے خاصے جو ہیں وہ جورسٹک مائنڈڈ بندہ ہے, وہ پریکٹسنگ لائر تھے اور اچھے پریکٹسنگ لائر تھے, اور انہوں نے جو ہے اچھی خاصی جو ہے ان کی طبیعت صاف کی آج ڈی سی صاحب کی. آج ان کو رات اچھی نیند آئے گی ڈی صاحب کو. تو پرویز لائی کا جو ہے وہ 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے, اور بنتا تو نہیں تھا, لیکن اب اس کیس میں انہوں نے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا ہے. اور جسٹس بابر ستار صاحب نے جو ہے شاندانہ گلزار اور شہریار افریدی کو جو ہے مزید ان کا جو ہے وہ ان کو مزید گرفتار نہ کرنے کا حکم بھی جاری کیا ہے, آئی تھنک 17 تاریخ تک, 12 تاریخ تک. تو آج جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس ایک اپلیکیشن لگی ہوئی تھی, ماشاء اللہ بہت ہی اچھے جج ہیں ہمارے جسٹس عامر فاروق صاحب. اس 2-3 مہینے میں تو اتنے فیمس ہو گئے ہیں کہ میرے خیال میں شاید اتنا فیمس کوئی بھی نہیں ہوگا. ٹاپ ٹرینڈنگ میں آ رہے ہیں جسٹس عامر فاروق. خان صاحب کی ایک اپلیکیشن تھی سائفر کیس
کی جو سماعت ہو رہی ہے وہ اٹک جیل میں ہو رہی ہے. وہ جو ہمارے جو اسپیشل جج ہیں وہ وہاں پہ سننے جاتے ہیں. وہ ایک اپلیکیشن تھی کہ اس کیس کو جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جائے کیونکہ خان صاحب جو ہے یا اڈیالہ جیل میں آ جائیں یا تو اس میں جسٹس عامر فاروق صاحب نے ماشاءاللہ سے اس میں 12 ستمبر کی ڈیٹ ڈال دی ہے. تو جسٹس عامر فاروق صاحب اللہ آپ کا بھلا کرے, اس طرح نہ کریں یار پلیز. جو ہے وہ مطلب اڈیالہ جیل میں کل پرسوں بھی ایک ویلاگ کر رہا تھا, اس میں کہہ رہا تھا جسٹس مارکنڈے جو ہے اس نے کہا تھا کہ انصاف سب کے سامنے ہونا چاہیے. خدا را عمران خان کا جرم ہے تو اس کو ضرور سزا دیجیے, لیکن ایٹ لیسٹ انصاف تو سامنے نظر آئے نا, لوگوں کو پتہ چلے, میڈیا دیکھے, لوگ دیکھیں, پاکستانی قوم دیکھے کہ یار اس بندے نے 3.5 سال ہمارے ساتھ کتنے ظلم کیے ہیں. اگر اس نے کوئی زیادتی کی ہے عمران خان نے تو اس کو ضرور سزا ملے. ہم تو بالکل رول آف لا کی بات کرنے والے لوگ ہیں, ہم تو انصاف کی بات کرنے والے لوگ ہیں, تو خان صاحب کو سزا ملنی چاہیے اگر انہوں نے جرم کیا تو. لیکن اس طرح تو نہیں کہ آپ جیل میں جا کے جو ہے اس کا ٹرائل کریں اور سارا کچھ وہاں پر, اور میڈیا کو خبر ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. تو آج ایک صحافی نے پرویز علی صاحب سے بڑا اچھا ایک سوال کیا کہ چوئی صاحب پریس کانفرنس کرنے کا ارادہ ہے, تو پرویز علی صاحب بڑے جولی ٹائپ کے بندے ہیں اور بڑا مختصر جواب دیتے ہیں, تو انہوں نے کہا بالکل بھی نہیں ہے. تو پرویز علی جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے جناب, اور امید ہے کہ پرویز علی صاحب کی خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہوگی جو اٹک جیل میں رہے ہیں, تو اس کے رزلٹس تو آئیں گے ڈیفینیٹلی, ابھی ٹائم لگے گا لیکن اس کے رزلٹس آئیں گے. تو جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے. آج لاہور ہائی کورٹ میں ایک کیس لگا ہوا تھا جس میں عالیہ حمزہ وغیرہ, وہ خواتین ہیں ہماری بہنیں ہیں, ان کا کیس تھا. اس میں جو ہے وہ آج ان کے ساتھ 65 اور لوگ ہیں, ان کا جو کیس ہے اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے, اور جو ہے اپنا دیکھیں اب اس میں کیا فیصلہ آتا ہے. امید تو ہے ان کو ریلیف ملنا چاہیے. خواتین ہیں بیچاری 4 مہینے سے جیل میں پڑی ہوئی ہیں. مطلب جرم کیا ہے, سیاسی جماعت کی ورکر ہیں. جرم یہ ہے کہ اپنی آواز بلند کی اس ملک کے لیے, اور جرم یہ ہے کہ خان کا ساتھ دیا. یہی جرم ہے, اس کے علاوہ تو کوئی جرم نہیں ہے. تو اللہ کرے ان کو ریلیف ملے, وہ اپنے بچوں کے ساتھ گھر جائیں, اپنے بچوں سے ملیں, اپنی فیملی سے ملیں. یہ 65 لوگ ہیں, عالیہ حمزہ وغیرہ, یہ ان سب کا جو فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. تو آپ کو یاد ہوگا آج سے کوئی سال سوا سال پہلے جب خان صاحب 1.5 سال پہلے خان صاحب کی حکومت تھی, تو ہمارے جو کن ٹٹے صحافی ہیں ہمارے ساڈے پرا جڑے نے, تو وہ لوگوں کے منہ میں مائک نہ ایسے منہ میں تن دیا کرتے تھے کہ دسو مہنگائی. اب کدھر ہو یار تم لوگ, اب کیوں نہیں بات کرتے مہنگائی پہ, کدھر گئی مہنگائی؟ اب نظر نہیں آ رہا مہنگائی؟ اب لوگوں کے منہ میں مائک دو نا جا کے, لوگ تمہیں بتائیں کہ مہنگائی کتنی ہے, پہلے کتنی تھی اب کتنی ہے. اللہ کا نام لو, خدا کا خوف کرو, اللہ کو جان نہیں دینی تم لوگوں نے. مہنگائی کے رولے ڈالتے تھے, اب کدھر گئی مہنگائی؟ 1.5 سال ہو گیا, لوگ ذلیل ہو کے مرنے والے ہیں, تم لوگ اب نظر ہی نہیں آ رہے. وہ ایک وہ تھا وہ لونڈے لپاڑے, ایک وہ اس نے اب وہ جاوید چودھری تھا, اس طرح کے کافی ہیں, بہت سارے نام ہیں جو ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. اور اب تو نہیں ہے, اب تو ہر سامنے نہیں آتے نا, اب تو پبلک میں جاتے ہی نہیں ہیں, یا پبلک میں جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا ان کے ساتھ. تو اللہ خیر کرے گی انشاءاللہ. جو ہے وہ پاکستان بہتری کی طرف جائے گا انشاءاللہ. میرا ذاتی طور پہ تو اس پہ ایمان کی حد تک یقین ہے, اور انشاءاللہ ضرور جائے گا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاکستان کا حامی ناصر ہو. آج 6 سپٹمبر تھا, یوم دفاع تھا. بارڈر پہ لڑنے والے تمام فوجی بھائیوں کو ہمارا سلام, ان کی فیملیز کو ہمارا سلام, اور جو شہید ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے صدقے جو ہے وہ سب کی بخشش فرمائے. اور اگلے ویلاگ تک اپنا سب کا خیال رکھیے. اگلے ویلاگ تک جو ہے اپنا خیال رکھیے. انشاءاللہ آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.